الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حضرات محترم، آج جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا آپ نے سماعت فرمایا وہ ہے مطالعے کی اہمیت. آج اس موضوع پر مجھے لب کشی کرنے کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما. حضرات محترم، مطالعہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے دیکھنا مطالعہ کہلاتا ہے، اور اصطلاح میں مطالعہ مصنف یا مؤلف کے مقاصد کو تحریر کے ذریعے سمجھنا مطالعہ کہلاتا ہے. حضرات محترم، مطالعہ کی اہمیت اور فائدوں کو احاطہ بیان میں لانا ممکن تو نہیں ہے، لیکن ان کثیر فائدوں میں سے میں کچھ آپ کے سامنے باتیں سنانا چاہتا ہوں. حضرات محترم، مطالعے کی پہلی اہمیت ایمان کی پختگی. ایمان کی پختگی صرف قرآن و حدیث کے مطالعے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ اس طرح کرنا کہ اس کی نورانیات حقیقی کو سمجھا جائے، اور سمجھانا جائے صرف مطالعہ ہی کیا جائے تو اس حدیث کے احاطہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا نکلے گا جو قرآن و حدیث کا مطالعہ تو کریں گے لیکن اس کے حلق سے نہیں اترے گا. اس کا مطلب ہے قرآن کریم تو پڑھیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں. تو اگر مطالعہ قرآن و حدیث کا مطالعہ سمجھ کر کیا جائے تو ایمان کی پختگی ہوتی ہے. آگے دوسری اہمیت، مطالعہ کی دوسری اہمیت ہے علم میں ترقی. یعنی مطالعہ علم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی جو شخص جتنا مطالعہ کرتا ہے اس کا اتنا علم بڑھتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم، یعنی بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ ایک مطالعہ بھی ہے. یعنی معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا مطالعہ کرتا ہے اس کا علم بڑھتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا تو اس علم کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. اور پھر جب میرے رب نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے خواب کی تعبیر کا علم دیا تو اس علم کی وجہ سے اس کو تخت بادشاہی ملا. حضرات محترم، تیسرا فائدہ، جو شخص انتہائی توجہ کے ساتھ اسلامی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اور علم معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے آگے اس کائنات کے درجہ بدرجہ سر بستہ درازوں کے پردے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں انسان اسی مطالعہ کی وجہ سے علم معرفت نفس سے ترقی کرتے کرتے معرفت الہی کی طرف صحیح حاصل کر دیتا ہے. حضرات محترم، مطالعہ انسان کی عقل اور شعور میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. مطالعہ انسان کی دینی اور دنیاوی دونوں ترقیوں کا سبب بنتا ہے. مطالعہ ہمیں ہمیشہ ایک نئی چیز سے واقف کرواتا ہے اور اس کی مکمل پہچان کرواتا ہے. حضرات محترم، اب میں مطالعہ کا خلاصہ کلام بیان کرنے لگا ہوں. آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، توجہ کیجیے گا. حضرات محترم، تلوق مطالعہ کا مادہ طلوع سے ہے،
اور طلوع کا مطلب ہے سورج کا نکلنا. جیسے سورج کے نکلنے سے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انسان کسی چیز کا مطالعہ کرتا ہے، جب کسی انسان کسی چیز کا مطالعہ کرتا ہے تو ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے.